قدیم دیامر کے لوگوں کا مذہب بت مت تھا، جس کی تبلیغ سوات کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس دور میں داریل میں بت مت کی بہت بڑی یونیورسٹی قائم ہو گئی تھی، جہاں گرد و نواح کے علاقوں سے بت مت کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ چینی بت زائرین میں سے فاہیان نے قدیم داریل کا نام تولیلو لکھا ہے، اور فاہیان کا بیان ہے کہ داریل میں مہاتما بدھ کا ایک چوبی مجسمہ 94 فٹ اونچا بنا ہوا تھا۔ اس مجسمے پر سونے کی پتریاں چڑھائی گئی تھیں۔ اس مجسمے کی زیارت کے لیے دور دور سے چین اور تبت کے زائرین آتے تھے۔ اس علاقے کے آثار قدیمہ پر یورپی محققین بالخصوص جرمن اسکالروں نے بڑی دلچسپی سے تحقیق کے مراحل طے کیے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز مورخ و ماہر آثار قدیمہ پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن دانی کے مطابق دیامر کے چٹانوں پر منقش ان تصاویر میں لوگوں کو سانپوں کا شکار کھیلتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، اور ان کے بقول سانپ اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑی مصیبت کا باعث تھے۔ درد قبائل کے طرز زندگی اور ان کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں یہ تصاویر بڑی مددگار ثابت ہو گئی ہیں۔ دیامر کے علاقے میں بت مت اشوک کے دور میں پھیلنے کی روایات تاریخ میں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز۔ میں ہوں آئین گلگت بلتستان پروگرام کا میزبان محمد حسن حسرت۔ محترم ناظرین، ہمارے اس سلسلہ وار پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے دیامر کے آثار قدیمہ پر۔ گلگت بلتستان میں دریائے سندھ کے زیرین علاقے میں آباد خطہ دیامر کہلاتا ہے، جس کا مرکزی شہر چلاس ہے۔ اس علاقے کے آثار قدیمہ پر یورپی محققین بالخصوص جرمن اسکالروں نے بڑی دلچسپی سے تحقیق کے مراحل طے کیے ہیں۔ ان کی تحقیق کی روشنی میں دیامر کے تھور، شتیال اور چلاس میں واقع چٹانیں قدیم منبت سازی کا مواد فراہم کرتی ہیں۔ چٹانی کندہ کاری کے زیادہ تر نشانات چلاس اور ہوڈور کے درمیانی علاقے میں پائے گئے ہیں۔ ان چٹانوں پر منقش آثار میں انسانوں اور جانوروں کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان آثار قدیمہ کے نقوش انسانوں کو ریوڑ چراتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ مارخور کے شکار کا منظر بھی دکھایا گیا ہے۔ جنگلی جانوروں کے شکار سے اس دور کے لوگوں کی طرز بود و باش کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ ان نقوش میں شکار کے لیے جن ہتھیاروں کو استعمال کرتے دکھایا گیا ہے وہ اچھے فن کی منظر کشی کرتے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز مورخ و ماہر آثار قدیمہ پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن دانی کے مطابق دیامر کے چٹانوں پر منقش ان تصاویر میں لوگوں کو سانپوں کا شکار کھیلتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، اور ان کے بقول سانپ اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑی مصیبت کا باعث تھے۔ پروفیسر دانی کے مطابق ان تصاویر میں لوگوں کے اجتماع، خوشیاں منانے اور سماج کی زندگی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ بعض کتبوں پر دیوتاؤں کی تصویریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ سارے نقوش زمانہ قبل از تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروفیسر احمد حسن دانی کا دعویٰ ہے کہ ان چٹانی تصاویر کا زمانہ 10 لاکھ قبل مسیح ہے۔ ان چٹانی نقوش میں زیورات اور قدیم ظروف کے ٹکڑے بھی نظر آتے ہیں۔ درد قبائل کے طرز زندگی اور ان کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں یہ تصاویر بڑی مددگار ثابت ہو گئی ہیں۔ دیامر کے علاقے میں بت مت اشوک کے دور میں پھیلنے کی روایات تاریخ میں ملتی ہیں، جس کی نشاندہی چلاس کے چٹانی کتبوں سے بھی ہوتی ہے۔ بعض مقامات پر بت کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ اس فن مصوری کا تعلق گندھارا اور متھورا بت فن مصوری سے بتایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ کئی جگہوں پر خروشتی تحریریں بھی ملی ہیں، جیسا کہ شتیال کے نزدیک وادی دریل کے شروع میں بہت بڑی چٹانی کندہ کاری خروشتی تحریر سے متعلق ہے۔ اس میں ایک بڑے اسٹوپا کو بھی منقش کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں صدی عیسوی سے قبل کی بتائی جاتی ہے۔ قدیم دیامر کے لوگوں کا مذہب بت مت تھا، جس کی تبلیغ سوات کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس دور میں داریل میں بت مت کی بہت بڑی یونیورسٹی قائم ہو گئی تھی، جہاں گرد و نواح کے علاقوں سے بت مت کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ چینی بت زائرین میں سے
فاہیان نے قدیم داریل کا نام تولیلو لکھا ہے، اور فاہیان کا بیان ہے کہ داریل میں مہاتما بدھ کا ایک چوبی مجسمہ 94 فٹ اونچا بنا ہوا تھا۔ اس مجسمے پر سونے کی پتریاں چڑھائی گئی تھیں۔ اس مجسمے کی زیارت کے لیے دور دور سے چین اور تبت کے زائرین آتے تھے۔ گویا دیامر کا علاقہ آثار قدیمہ بالخصوص چٹانی منبت سازی کے نمونوں کے اعتبار سے مالا مال ہے۔ ہماری یہ مختصر گفتگو ان سب کا احاطہ کرنے سے تو قاصر ہے، البتہ کبھی کسی اور پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ آج ہمارے ناظرین سے صرف ایک گزارش کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یہ آثار قدیمہ گلگت بلتستان کا گراں مایہ سرمایہ اور تاریخ کے اہم باب ہیں، سیاحوں کی کشش کا باعث ہے۔ ان آثار قدیمہ کا تحفظ ہم سب کا قومی فریضہ ہے، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔